بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ بینک کو ہم اسلامی شکل دے سکتے ہیں اس تصور کے تحت، تو ان کو پھر ایک کافی بحث کا سامنا کرنا پڑا خود روایتی علوم کے ماہرین، روایتی جو فقہی ماہرین تھے ان کے ساتھ، کیونکہ جو فقہی مذاہب کا جو پورا سسٹم نظام بنا ہوا ہے صدیوں سے، تو ہر فقہ ماہرین اور ہر فقہ ہاں میں تجارتی معاملات کی، اس کی شکلوں کی، جواز عدم جواز کی، شرائط قیود وغیرہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اب یہ جو اسلامی بینکنگ کے ماہرین جو بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے اب انہوں نے یہ ان پر یہ دبا تھا کہ اگر ہمیں بینک کو اسلامائز کرنا ہے تو ہمیں تجارتی شکلوں کی، تجارت کی، مضاربت کی، مشارکت کی شکلوں کو اس طرح اپڈیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آج کے صورتحال میں قابل عمل بن سکے۔ تو اس کے لیے ہم نہ تو کسی ایک فقہی مذہب کے دائرے میں محدود رہ سکتے ہیں کہ آپ صرف فقہ حنفی کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اور ان کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ موڈز جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کریں، اور نہ بلکہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو شکلیں فقہی ذخیرے میں ملتی ہیں ان کے اندر ہی محدود رہیں اور کوئی نئی شکلیں ہم نہ بنائیں، چاہے وہ پرانے فقہا کے یہاں اس طرح سے مذکور نہ ہوں۔ تو ہمیں نئی شکلیں بھی بنانی پڑیں گی جو شریعت کے بنیادی مقاصد اور معاملات کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے دائرے میں جائز ہوں، چاہے بعینی ہی اس شکل میں قدیم فقہا نے اس کا ذکر نہ کیا ہو یا اس دور میں وہ نہ پائی جاتی ہے۔ تو ایک داخلی بحث بھی لمبی چوڑی موجود ہے، اور وہ اس حوالے سے تنقیدات بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اسلامی بینکاری کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں اس پر ایک داخلی تنقید بھی موجود ہے، خارجی بھی ہے، یعنی جو سودی کاروبار انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ والے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کافی اعتراضات ہیں۔ یہ جو آپ نے طریقے بتائے ہیں مضاربت، شراکت، تجارت وغیرہ کے یا سرمایہ کی فراہمی کے، اس میں تو بس ظاہری لحاظ سے کچھ شکلیں ہی بدلی گئی ہیں، بیسیکلی تو فنکشن وہ ویسے ہی کر رہی ہیں جیسے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ میں کر رہی ہیں۔ نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض صورتوں میں وہ مہنگی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات اسلامی بینکنگ پر موجود ہیں، تو لیکن دوسرے اعتراضات روایتی فقہی ماہرین کی طرف سے بھی ہیں کہ آپ نے یہاں پر ایک تو جو فقہی مذاہب کا نظام تھا اس کو آپ نے سارا خراب کر دیا، گڑمڑ کر دیا، کوئی فقہ اپنی خالص شکل میں رہی نہیں، نہ فقہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، آپ نے اس کا ایک ملغوبہ بنا دیا، تمہاری فقہ آپ نے خراب کر دی، ٹھیک ہے نا۔ ایک کو یہ اعتراض ہے۔ دوسرا ان کو یہ اعتراض ہے کہ آپ ایسی ایسی نئی شکلیں بنا رہے ہیں مضاربت کی اور شراکت کی اور اجارے کی کہ وہ کسی بھی فقہ میں نہیں ملتی، وہ کسی بھی فقہ کی شرائط کی روح سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دو طرح کے اعتراضات ہیں، لیکن بہرحال قاضی صاحب کا موقف چونکہ یہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں دور جدید کی جو ضرورتیں ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ فقہی مذاہب کی پابندی ہم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ تجارت کی یا تمویل کی یا مضاربت کی یا مشارکت کی جو شکلیں فقہا نے لکھی ہیں تو وہی بعینی ہی ہم آج بھی اپلائی کریں۔ انہوں نے ان کے دور میں وہ شکلیں تھیں، انہوں نے ان کے احکام بیان کر دیے، ہم ان کو انہی شکلوں تک محدود رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نئی شکلیں بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں فقہی انجینئرنگ بھی کرنی پڑے۔ فقہی انجینئرنگ یہ انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے جو بنیادی طور پر تلفیق کے معنی میں۔ تلفیق مطلب کیا کہ کوئی جزیہ آپ ادھر سے لے لیں، کوئی شکل ادھر فقہ سے لے لیں، کوئی اس سے لے لیں، کوئی نئی اس میں ایلیمنٹ ڈال لیں اور جوڑ جاڑ کے آپ ایک ایسا شکل بنا لیں کہ جو کاروباری ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ فقہی انجینئرنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ، یہ ان کا موقع۔ تو وہ انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ فقہ المعاملات میں ہمیں جن اصولوں پر یہ سارا کام کرنا پڑے گا وہ فقہی مذاہب کی اور انڈیویجول مذاہب کی شرائط اور پابندیاں ان کو ہم نہیں سہار سکتے، تو ہمیں ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں اثر نو اجتہاد کر کے یہ شکلیں بنانی پڑیں گی۔ تو وہ 4-5 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار کی مختلف صورتوں کے لیے جو اصول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کاروبار کی یا تجارت کی جو شکل
قرآن حدیث میں ہمیں ملتی ہے وہ جائز ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی صورت ہو تو قیاس کر کے وہ جائز ہوگی، باقی ناجائز ہے. تو یہ اصول نہیں ہے، اصول اس کے برعکس ہے. وہ کیا ہے کہ اصل اباحت ہے. کاروبار کی، تجارت کی، معاملات کی شکل معاملے میں اصول یہ ہے کہ جو بھی شکل لوگ انسان اختیار کریں اصلاً وہ جائز ہے. ممانعت کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی اس کے جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ اچھا یہ بتائیں کہاں یہ کس آیت سے ثابت ہے یا کس حدیث سے ثابت ہے، یا کس مسئلے پر قیاس کر کے ہم نے بنا، یہ نہیں چاہیے. وہ جائز ہے. الاصل الاباحہ. آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اس کو منع ہونا چاہیے، تو آپ خرابی بتائیں اس میں خرابی کیا ہے، کہ وہ شریعت کے کون سے اصول کے خلاف ہے، یا کون سی آیت یا کون سی حدیث کے خلاف. تو ایک اصول تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس سے مصالح عامہ کی حفاظت. قیاسی جو انداز استدلال ہے کہ آپ اس سے ملتی جلتی شکلیں آپ ڈھونڈ کے لائیں فقہی ذخیرے میں، یا یہ نہیں چل سکتا. شریعت نے جن بڑے مقاصد کے تحت احکام دیے ہیں اور جن مصالح کو وہ ملحوظ رکھنا چاہتی ہے وہ ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے. تیسری بات یہ کہ اس میں عرف اور رواج کا اصول، اس کو بہت زیادہ ہمیں اہمیت دینی پڑے گی. جدید دور میں جو چیزیں معروف ہو گئی ہیں، رائج ہیں، لوگوں نے قبول کر لی ہیں، تو ان کو ہمیں اہمیت دینی پڑے گی. اس طرح قضاء اور دیانت کا فرق ہے. یعنی قانونی طور پر ہم چیزوں پر حکم اور طرح لگاتے ہیں، قانون کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ہم آدمیوں کو، لوگوں کو سجیسٹ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. قانون یہ فرق ہوتا ہے. آپ سے انڈیویجولی کوئی آدمی یا کچھ لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ ان کو شریعت کا حکم کچھ اور بتاتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن وہی معاملہ اگر کورٹ میں چلا جائے گا تو کورٹ جو ہے وہ اس کے اپنے فیصلوں کی کچھ حدود ہوتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے کچھ اور فیصلہ کرے. تو قضاء اور دیانت کا فرق جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور دوسرے جواز یا عدم جواز میں، یا الاؤ کرنے میں یا نہ الاؤ کرنے میں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا طریقہ معاشرے پر کس طرح کے اثرات مرتب کر رہا ہے، اور اس سے معیشت کے حوالے سے اسلام کے یا شریعت کے جو مجموعی مقاصد ہیں وہ کتنے پورے ہو رہے ہیں یا کتنے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں اجتہادات کرنے پڑیں گے. فقہی ذخیرے کو بنیاد بنا کر یا فقہی مذاہب کی جو تحدیدات ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم فقہ المعاملات کے مسئلے حل نہیں کر سکتے.